پاکستان اسٹیٹ آئل جو اسٹیٹ کمپنی ہے اس کا آئل مارکیٹ میں فیول مارکیٹ میں 65% شیئر ہے اور وہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی ہوئی کمپنی ہے. تو اس کسی کی بھی وجہ سے اگر اس کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی نہیں ہے اور وہ امپورٹ وقت پہ نہیں کر سکتی تو اس سے ہمارے لوکل کنزمپشن کے اوپر لوکل سپلائز کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور الٹیمیٹلی پرائسز کے اوپر بھی فرق پڑے گا. پاکستان میں جو ڈپینڈنس ہے اس کی امپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. ہماری کنزمپشن کا تقریباً 85% حصہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, درآمد کرتے ہیں, جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز ایک میجر فیکٹر بن جاتی ہیں پاکستان کی پیٹرولیم پرائسز کے اوپر. اس کے بعد جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ریفائنری ہوتی ہے. ریفائنری کے بعد ہم مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن اس میں ایڈ کرتے ہیں جو پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگاتی ہے. بعض صورتوں میں جنرل سیلز ٹیکس لگتا ہے جو اس وقت لاگو نہیں ہے, لیکن یہ مختلف عناصر مل کے جو ہماری کنزیومر اینڈ کے اوپر پرائسز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن میجر فیکٹر بہرحال انٹرنیشنل پرائسز کا ہی رہتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ چونکہ پاکستان کے روپے کی قدر میں بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے پچھلے 2 سالوں میں خاص طور پر, تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر پاکستانی کنزیومر کے اوپر اس کے اثرات اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ظاہر آپ $1 پاکستانی روپے کے مطابق اگر 175 روپے کا تھا تو اب وہ 290 روپے کا ہو گیا ہے. تو اس کے لحاظ سے ہماری پیٹرولیم کی پرائسز کے اوپر بھی اتنا ہی فرق پڑتا ہے. دنیا میں جو آئل کی مارکیٹ ہے وہ اوپیک اس کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک اولیگوپولسٹک مارکیٹ سٹرکچر ہے. یعنی کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ آئل پروڈکشن کے اندر جن کا بہت زیادہ مارکیٹ شیئر ہے اور وہ ملک اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پروڈکشن میں وہ اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے. اس کی وجہ سے پھر انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے بیرل کی وہ اس پہ فرق پڑتا ہے. اور جو یقیناً پاکستان جیسے ملک ہیں جو کہ درآمد پر زیادہ انحصار کرتے ہیں ان کو بھی اس کے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی میں جو چینج آ رہی ہے ورلڈ وائڈ اس کے بھی اثرات ہیں. جیسے ہم آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جا رہے ہیں, کچھ ملکوں نے رینیویبل انرجی کے اوپر بہت انویسٹمنٹ کی ہے جیسے جرمنی ہے, سوئٹزرلینڈ ہے. تو ان کا جو کنزمپشن پیٹرن ہے وہ فرق اس میں پڑتا جا رہا ہے. اس کے لحاظ سے بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اس کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک جو دنیا کی جو زیادہ تر جو ریلائنس ہے وہ بہرحال فرنس آئل کے اوپر ہے, تو یقیناً جو اوپیک کے ڈیسیژن ہے وہ ہماری امپورٹ کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی میں جیو پولیٹکس ہمیشہ سے بہت زیادہ اہم رہی ہے. اور پاکستان کا جو لنکس ہیں جیسے سعودی عرب سے ہماری بہت زیادہ ریلائنس ہے آئل سپلائی کے حوالے سے. اس کے اندر بھی اگر آپ افغانستان کے حوالے سے ہماری تاریخ دیکھیں تو ایک بہت اہم کردار رہا ہے. تو اگر آپ ورلڈ پالیٹکس دیکھیں رشیا اور یوکرین کی وار ملتی ہے, اور رشیا چونکہ ایک میجر آئل پروڈیوسر ہے دنیا کے اندر, تو اس کے بھی اپنے اثرات پڑ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں. یہ بات پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم رشیا سے آئل امپورٹ کیوں نہیں کر لیتے, وہاں سستا ہمیں آئل مل جائے گا. جو ابھی حکومت کی اسٹیٹمنٹ سے لگتا ہے کہ عنقریب پاکستان میں رشین آئل کی سپلائیز پہنچ جائیں گی. اس کی وجہ سے امید ہے کہ پاکستان کے اندر آئل کی پرائسز میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے. کچھ فیولز ایسے ہیں جو کہ جیسے LNG مارکیٹ ہے, اس کے اندر اب دیکھا گیا ہے کہ کنٹریز نے فیوچرز کانٹریکٹس کی آپشن دی ہیں. یعنی ایک خاص پرائس کے اوپر اگلے 10 سال کا یا 15 سال کا
کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان نے 2015-16 کے بعد LNG امپورٹ کرنے کی پالیسی اڈاپٹ کی, تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے فیوچرز کانٹریکٹ میں گئے, جس کی وجہ سے ہمیں پرائس اسٹیبلٹی اس کے اندر ملی. لیکن 2020-21 میں ہمارے پاس یہ موقع تھا, لیکن وہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور آن اسپاٹ پرائسز کی طرف گئے. تو جو بھی ورلڈ موومنٹ تھی پرائسز کی, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. آئل کے اندر فیوچر کانٹریکٹس کا جو فیکٹرز ہے وہ نسبتاً کم ہے پاکستان کی حد تک, اور ہم آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم تو اپنا جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, اینول ریکوائرمنٹ ہے, اس کا بھی جیسے ہم سعودی عرب سے امپورٹ کر رہے ہیں آئل, تو ہم اس کی ادائیگیوں کے لیے ہم کریڈٹ پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ ہم فیوچر کانٹریکٹس کر سکیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے ڈے ٹو ڈے آئل بل کے لیے کنونشنل مارکیٹس کے اوپر زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیٹرول کی پرائسز ہوں یا کوئی اور کموڈٹیز ہوں, پرائسز سے زیادہ مارکیٹ کی سپلائی کا فیکٹر زیادہ اہم ہے. کنزیومر اپنے پیٹرن کو ایڈجسٹ کرتا ہے, اپنے یوزیج کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے جب تک کہ مارکیٹ میں وہ کموڈٹیز موجود ہوں. لیکن کسی وجہ سے شارٹیجز پیدا ہوں, جیسے پاکستان میں پاکستان اسٹیٹ آئل جو اسٹیٹ کمپنی ہے, اس کا آئل مارکیٹ میں, فیول مارکیٹ میں 65% شیئر ہے, اور وہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچی ہوئی کمپنی ہے. تو اس کسی کی بھی وجہ سے اگر اس کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی نہیں ہے اور وہ امپورٹ وقت پہ نہیں کر سکتی, تو اس سے ہمارے لوکل کنزمپشن کے اوپر, لوکل سپلائز کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا, اور الٹیمیٹلی پرائسز کے اوپر بھی فرق پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائسز کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سپلائی کو نہ چوک ہونے دیں, اور ہماری جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اندر ہم زیادہ کریڈیبلٹی لے کے آئیں. جب بھی ہم کسی بھی کموڈٹی کے اندر انکلوڈنگ پیٹرولیم جب سبسڈیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ ایک عارضی فنومینا ہوتا ہے. جب 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد جب وہ سبسڈیز لفٹ ہوتی ہیں, تو پرائس میں گریجول ایڈجسٹمنٹ کے بجائے پرائس میں شاک لگتا ہے. اور کنزیومر کا یہ بیہیویئر ہے کہ جب اگر گریجول ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہو پرائسز کے اندر, تو وہ اپنے کنزمپشن کو بھی ایڈجسٹ کرتا ہے, وہ اپنے جیسے کار پولنگ ہو سکتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں سڈن شاکس لگیں, تو چونکہ ہماری انکم کے اندر سڈنلی امپرومنٹ نہیں آ سکتی, خرچوں میں آ سکتی ہے اس طرح کے شاکس کے نتیجے میں, تو ہمارا ڈومیسٹک بجٹس بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے سبسڈی ایک عارضی طور پر ہمیں ایک شاید ریلیف فراہم کرتی ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی کنزیومر کے خلاف ہی جاتی ہیں کوئی بھی سبسڈیز جب ہم ان کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے جو جیو پالیٹکس انٹرسٹ سے نکال کر پاکستان کو جیو اکنامک انٹرسٹ کے مطابق اپنی پالیسیز کو وضع کرنا چاہیے. تو پاکستان کو جہاں اپنے اکنامک انٹرسٹ کے لیے کسی بھی ملک سے ایک ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے, ڈیل کرنی پڑتی ہے, تو اس کو کرنا چاہیے. اس میں رشیا بھی ہے اور اس کے اندر ایران بھی ہیں. یقیناً ہمیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی حدود میں ہی رہ کر ایسا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. چونکہ پاکستان بڑی حد تک پیٹرولیم کی درآمدات پر انحصار کرتا ہے, تو ہمارے پاس اس کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کا لیورز بہت لمیٹڈ ہیں. لیکن ہم اپنے کنزمپشن پیٹرنز کو بدل سکتے ہیں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, تاکہ لوگ اب انڈیویجول ٹرانسپورٹ کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں جو زیادہ اکنامیکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو حکومت کے ٹیکسز ہیں, پیٹرولیم لیوی ہے, اس کو کم کر سکتے ہیں. فیول ایفیشنسی کو ہم لے کے آ سکتے ہیں. اگر بہت پرانی گاڑیاں ہیں یا پرانی بہت پبلک ٹرانسپورٹ ہے, وہ یقیناً زیادہ فیول کنزیوم کرے گی, اس کو ہم اکانومائز کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اپنی جو اوور آل جو فیول اکانومی ہے, اوور آل جو فیول کی کنزمپشن ہے, اس کو
یقیناً کم کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.